چلا گیا۔ اس کے بعد آخرت کا جو نقشہ قرآن مجید میں بنتا ہے وہ ہم ذرا کچھ آیات سے میں ان کا تلاوت کروں گا۔ سورہ زمر میں ارشاد ہے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ المؤمن میں ارشاد گرامی ہے، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ قیامت کا نقشہ ہے، اور قیامت کے نقشے میں میں پھر حامیم سجدے سے، سورہ حامیم سجدہ سے چند آیتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد ذرا سی شرح۔ ارشاد گرامی ہے، اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ ناظرین، اس آیت سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ برزخ کا عالم بھی جسمانی ہوگا، اور یہ آخرت کا عالم جس میں کہ ہماری ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، معلوم ہوا کہ یہ بھی مادی اور جسمانی عالم ہوگا۔ ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ خواب ہی خواب ہوگا یا محض کوئی روحانی کیفیت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو کہ بہت ہی اندوہناک ہے اور جس سے کم از کم میں تو دل برداشتہ ہو رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور یہ آنکھیں اور یہ کان اور یہ سب کے سب یہ تو جاسوس نکلے، یہ تو پرائے اور بیگانے نکلے۔ یہ نفس جی اپنا سیلف، اپنی جان، یہ تو چور نکلا، ففتھ کالمنسٹ نکلا، یہ تو ہمیں ٹنگڑی اڑا کے جہنم میں گرانے والا ہے۔ کوئی بھی اپنا نہ نکلا، سب بیگانے۔ اولاد و ازواج کے بارے میں کہا کہ وہ فتنہ، اموال و جائیداد وہ فتنہ، اور پھر حد یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ وہ اللہ جس نے کہ ہر چیز کو
گویا کر دیا ہے، انطق کل شیء، ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے دی. معلوم ہے یہ میری اینک جو ہے یہ اس دن یہ بھی بول رہی ہوگی کہ میں نے اس اینک سے کیا پڑھا اور کیا دیکھا. ہر وہ چیز، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں مجھ سے گناہ صادر ہو گیا وہ میرے خلاف گواہی دیتا پھرے گا. میرا یہ قلم کہ میں نے اس قلم سے کہاں کہاں کیا کیا لکھا، کس کے خلاف کہاں سچا فیصلہ لکھا، کہاں غلط لکھا. اس قلم کے ذریعے میں نے دین کی کیا خدمت کی اور میں نے اپنی جان پہ اور دوسروں پہ کیا کیا ظلم کیا، یہ قلم میرے خلاف بولتا رہے گا. اللہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے دے گا. تو یہ سب بیگانے نکلے، یہ سب پرائے نکلے، تو پھر اپنا کون ہے؟ اپنا تو اپنا نفس بھی نہیں ہے، اپنی جان بھی نہیں ہے، وہ بھی دھوکہ ہے، فریب ہے. تو پھر اپنا کون ہے؟ اپنے آپ سے بھی زیادہ اپنا جو ہے وہ تو صرف اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے اور کوئی اپنا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے جس کو ہم اپنا سمجھیں اور اپنا معبود ٹھہرائیں، اور اپنی جان بھی، اپنے جذبات بھی، اپنی چاہتیں بھی، الفتیں، محبتیں، جذبات کی پوری دنیا جس پہ ہم لٹا دیں، وہ سوائے اللہ کے اور تو کوئی نہیں ہے. یہ تو سارے کے سارے جاسوس ہیں، سارے دشمن ہیں ہمارے. نہ جانے ہمارے خلاف وہ باتیں، ہمارے وہ گناہ جن کو ہم بھی بھول چکے ہیں، یہ وہاں اگل دیں گے. تو کسی چیز پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، صرف اللہ پہ بھروسہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. آگے آخرت کے بارے میں اللہ تعالی ایک دلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین مردہ ہوتی ہے، ہم اس پہ پانی برساتے ہیں، مہ برساتے ہیں، زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں سے پتنگے نکلنے لگتے ہیں اور جاندار نکلتے ہیں. یہی زمین جو مردہ تھی زندہ ہو گئی. فرمایا اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی زندہ کر دیں گے. ارشاد گرامی ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ، اور آگے فرمایا مگر حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. یہ دلیل دینے کے بعد آگے اللہ تعالی آخرت کے بارے میں ایک اور دلیل ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ یہ دلیل ہے، یہ سورہ ذاریات میں ہے آگے چل کے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا. ناظرین، یہ اس دور کی سائنس نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو وہ جوڑا جوڑا ہے. حتیٰ کہ آگے آپ ایٹم کو بھی جب کاٹتے ہیں، مزید تحلیل کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو برق پارے الیکٹران اور پروٹون ملتے ہیں، جوڑا جوڑا ہیں. جس زمانے میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا اس زمانے میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ہر چیز جوڑا جوڑا. جانداروں کے بارے میں تو تھا، لیکن غیر جاندار چیزوں کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں کہ وہ بھی جوڑا جوڑا ہیں، اس کا کوئی تصور اس زمانے میں نہیں تھا. لیکن قرآن بتا رہا ہے، پہلی بات. اور اس کو دلیل بنا کے قرآن یہ کہتا ہے اگر ہر چیز جوڑا جوڑا ہے تو اس کائنات میں دنیا کا بھی کوئی دوسرا جوڑا ہونا چاہیے. دنیا ہے تو پھر آخرت بھی ہونی چاہیے. اور آخرت کے بارے میں جو اصول وضع کیے گئے، جو بنیاد بتائی گئی کہ وہ یوم الدین ہے، انصاف کا دن ہے، تو پہلی بات تو یہ کی ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تو دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی ہونا چاہیے.
ففروا الی اللہ، تو پھر فرار اختیار کرو اللہ کی طرف، دوڑو، مسابقت کرو۔ اور آخرت کا اصول اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے، سعی کرے۔ ہر شخص کو اس کی کوشش کے مطابق ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش اس کو دکھائی جائے گی کہ تم نے دنیا میں جو دارالامتحان تھا، امتحان کے موقع پہ تم نے یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پورا بدلہ، جسے الجزاء الاوفی کہا جاتا ہے، صرف آخرت میں ممکن ہے، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کسی نبی کو اس کی کارہائے نمایاں کا بدلہ دینا چاہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ کیا رکھا ہے آپ کے پاس؟ آپ ایک شخص کو جس نے 100 قتل کیے ہیں، آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ وہی سزا جو اس شخص کو آپ نے دی جس نے 1 قتل کیا تھا۔ بقیہ 99 قتل، ان کا کیا کریں گے آپ؟ الجزاء الاوفی، پورے کا پورا بدلہ تو یہ ہے کہ اس شخص کو قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا، 100 مرتبے اس کو موت کا مزہ چکھایا جائے، یہ پورا بدلہ ہوگا۔ یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، یہ صرف آخرت میں ممکن ہے۔ قرآن اس کو الجزاء الاوفی کہتا ہے۔ اور پھر آخر میں وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تمہارا انجام جو ہے، تمہاری منزل مقصود جو ہے، آخر کار تمہیں پلٹنا جو ہے تو اللہ کی طرف۔ یہ چند کلمات آخرت کے بارے میں ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں ہم سورہ حامیم السجدہ میں پڑھتے ہیں، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ زبردست کتاب ہے، کتاب عزیز۔ This is an unassailable book۔ عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اس کے آگے سے پیچھے سے کوئی باطل، کوئی جھوٹ بات، کوئی تحریف، کوئی تبدیلی، کوئی غلط چیز اس میں شامل نہیں کی جا سکتی۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم اور حمید ذات کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ دعویٰ غیر انسانی دعویٰ ہے، یعنی انسانی قوت سے بہت بالا، ما فوق الفطرت، ما فوق الانسان ہے یہ دعویٰ۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میری یہ کتاب جو ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی محفوظ رہے گی، اس کے ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ابھی آپ ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں، یہاں تو زبانیں بدل جاتی ہیں، 30-40 سال کے بعد زبان گئی، لہجہ گیا، سب کچھ گیا۔ کون سی زبان ہے دنیا میں جو محفوظ ہے سوائے عربی کے؟ قرآن کی وجہ سے عربی زبان بھی محفوظ ہو گئی، اور یہ کتاب اسی طرح سے انٹیکٹ ہے، اس کا ٹیکسٹ بھی محفوظ ہے، لفظاً بھی مانن بھی، اس کی شرح بھی محفوظ ہے، اس پہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، حضور کی سیرت، حضور کی سنت، وہ بھی محفوظ ہے۔ اور جو بھی اس کتاب سے متعلق ہو جاتا ہے، اس کے سائے میں آ جاتا ہے، وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوا اسی کتاب کے بارے میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا اس کتاب پہ تم تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ اور پھر ایک جگہ یوں فرمایا سورہ صاد میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بہت برکت والی ہے۔ لیدبروا آیاتہ، اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے تذکر سے کام لیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔
اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ میں. تو تدبر اور تذکر یہ دو آداب ہیں تلاوت کے. تم تدبر سے کام نہیں لیتے ہو، تمہارے دلوں میں قفل پڑے ہوئے ہیں. اور آگے چل کے پھر اسی موضوع پہ سورہ الحجرات میں بہت سخت آیت آ رہی ہے. قالت الاعراب آمنا، بدو لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو. ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، فی قلوبہم، اور ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. صاحب کیوں داخل نہیں ہوا؟ اسلمنا تک تو ٹھیک ہے، داخلہ لے لیا اسلام میں. عزیزان گرامی، جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسی جیسے کہ یونیورسٹی میں ایک طالب علم داخل ہو جاتا ہے، اس کو رول نمبر مل جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ٹیکسٹ بک خریدنی پڑتی ہیں، کلاس روم میں بیٹھنا پڑتا ہے، امتحان کی تیاری کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ صحیح طالب علم بنتا ہے. ہم نے اسلام میں داخلہ لے لیا کلمہ شہادت کے ذریعے، اقرار باللسان کے ذریعے. اب تصدیق بالقلب چاہیے، وہ تو بغیر سمجھے نہیں ہوگی. وہ تو جب تک کہ پورے قرآن کو، اس لیے کہ قرآن پہ ایمان لانا ایمان مفصل کی شرط ہے، جب تک کہ پورے قرآن کو ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، مانیں گے کیا؟ جب جانے ہی نہیں تو مانا کیا؟ تو اسی لیے ان سے کہا کہ یہ بدو ان پڑھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو، لیکن ایمان اس وقت آئے گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھاؤ گے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن مجید سیکھو گے، قرآن مجید پہ عمل کرنا سیکھو گے، پھر ایمان آئے گا. تو قرآن مجید کے حقوق ہیں، اس کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا. اسی کے قرآن مجید سے ہی ایمان حاصل ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں. تو ایمان تو آیات قرآنی سے ملے گا. قرآن ہی نہیں سیکھا، قرآن ہی نہیں سمجھا، اس پہ تدبر نہیں کیا، تذکر نہیں کیا، تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ اس پہ عمل کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اس موضوع کے بعد حامیم سجدہ کی آخری آیت آتی ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب آفاق میں، پوری دنیا میں، اور خود ان کی اپنے اندر، ان کی اپنی جانوں میں انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، اپنے دلائل. حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان پہ یہ بات کھل کے واضح ہو جائے گی، انہ الحق، کہ یہ حق ہے. کہ یوں کہیں کہ یا پھر وہی حق ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بشارت ہے قرآن کی طرف سے کہ انسان کو اللہ تعالی آفاق میں ایسی ایسی آیات دکھائے گا کہ قرآن مجید کی حقانیت، دین کی، اسلام کی حقانیت خود بخود کھل کے واضح ہوتی چلی جائے گی. ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اس صدی میں قرآن مجید کی حقانیت پہ سائنس اتنی اونچی آواز میں گفتگو کر رہی ہے. ہم نے کان بند کیے ہوئے، آنکھیں بند کی ہوئی تو الگ بات ہے، لیکن بہت سی قرآن مجید کی آیات جو ہمیں پہلے اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب سائنس کی نئی ایجادات سے وہ بالکل نئے انداز میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اور سائنس نے قرآن مجید کی حقانیت پہ لبیک کہنا شروع کر دیا ہے، اس کی تصدیق کرنے لگ گئی ہے. اس کے بعد ہم سورہ جاسیہ میں ایک آیت کا مطالعہ کریں گے. یہ آیت بھی قرآن کے معجزات میں سے ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے تمہارے تابع کر دیا، تمہارا خادم بنا دیا، تمہارے لیے ہی بنایا. ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعا منہ، یہ سب تیرے اللہ کی طرف سے تیری دین، تجھے دین ہے.
آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا گیا، ہمارا خدمت گزار بنا دیا گیا، ہماری سیوا کے لیے ہمارا چاکر بنا دیا گیا. یہ بات قرآن 1500 سال پہلے کہہ رہا ہے. ذرا توجہ کیجئے کہ اس زمانے میں انسان کے بارے میں انسان کا تصور کیا تھا. آپ اس زمانے کی بات کرتے ہیں، لوگ تو اب بھی جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں. لوگ تو اب بھی انسانوں کو پیدائشی گناہگار سمجھتے ہیں. لوگ تو اب بھی جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، سانپوں اور بندروں کی پوجا کرتے ہیں. اور لوگ تو اب بھی انسان اور انسان میں اتنا فرق کرتے ہیں کہ کسی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ناپاک سمجھتے ہیں، اچھوت سمجھتے ہیں. لیکن اسلام نے، قرآن نے 1500 سال پہلے انسان کے بارے میں جو تصور دیا ہے اس پہ غور تو کریں. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب تمہارے تابع فرمان بنا دیا گیا ہے، تمہاری خدمت پہ لگا دیا گیا ہے. آپ غور کریں کہ اگر سورج کسی دن طلوع نہ ہو، اگر نہ رہے، ہم چند سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. ہمیں سورج کی توانائی درکار ہے اپنی زندگی کے لیے. ہوا نہ ہو ہم ختم ہو جائیں، پانی نہ ہو، غذا نہ ہو ہم ختم ہو جائیں. اس دنیا کی معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں آپ تصور کریں کہ اگر وہ موجود نہ رہے، غائب ہو جائے تو ہمارا نقصان ہو جائے. اس لیے کہ یہ سب چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ یہ حضرت انسان اگر خود ہی موجود نہ رہے تو کیا سورج کا کچھ بگڑے گا؟ چاند کا بگڑے گا؟ پہاڑوں کا، سمندروں کا، ہواؤں کا؟ یار کسی چیز کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس لیے کہ انسان کسی چیز کی سیوا نہیں کر رہا، کسی کی خدمت نہیں کر رہا، کسی کے کام نہیں آ رہا، ہر چیز سے خدمت لے رہا ہے. ہر چیز انسان کی چاکری کر رہی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اور اس کے لیے فرمایا کہ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ. ہم نے ہر چیز کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، لیکن تمہیں ہم نے ایک شریعت دے دی ہے. اس شریعت کے مطابق چلنا ہے. اس شریعت کے مطابق نہیں چلو گے تو پھر ہوا و ہوس کی پوجا کرو گے. پھر تمہاری کیفیت اس شخص کی ہوگی کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو دیکھو ہم نے ہر چیز کو تمہارے تابع کر دیا ہے اور تمہیں صرف اپنے لیے رکھا ہے. لیکن تم اگر ہمارے نہ بنے، تم نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود ٹھہرا لیا، تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین، ہم سورہ الواقعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ واقعہ کی ابتدا میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. ایک گروہ تو السابقون الاولون کا ہے، دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا ہے، تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہے. السابقون الاولون وہ لوگ جو کہ پہلے لوگ سبقت لے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور انہوں نے یوں محسوس کیا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. پہلے سے ہی اس کے متلاشی اور طالب تھے. ان لوگوں کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کہ کسی شخص کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو اور آپ اس کے سامنے پانی پیش کریں تو وہ دلیلیں نہیں مانگتا ہے کہ یہ پانی ہے یا نہیں، وہ پانی پی لیتا ہے. تو السابقون الاولون وہ لوگ ہیں جو دین قبول کرنے میں سبقت لے گئے. یہ اصحاب بدر تک کے لوگ ہیں. اس کے بعد اصحاب الیمین ہے، دائنی جانب والے لوگ. سورہ توبہ میں انہی لوگوں کو متبعون باحسان کہا گیا ہے.
والذین یتبعون بإحسان، دوسروں کا احسان، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کا مقام نیکی دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، شوق میں انہی کے ساتھ پھر چل پڑتے ہیں، نیکی دیکھتے ہیں، پسند آتی ہے، اپنا لیتے ہیں۔ داہنی جانب والے لوگ اہل جنت۔ تیسری قسم کے لوگ ہیں اصحاب الشمال۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں، جانتے تو ہیں کہ یہ دین جو ہے دین حق ہے، لیکن اس کی چوٹ پڑتی ہے ان کے سودی کاروبار پہ، جیسے کہ ابو لہب کا معاملہ تھا، سودی کاروبار کرتا تھا اور دین کو بہت بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ یا ایسے لوگ جو کہ سماجی طور پہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور مساوات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی، تو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی آڑے آ جاتے ہیں، یا مزاج ہی ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ دین کو قبول نہیں کرتے۔ یہ اصحاب الشمال ہے۔ سورہ توبہ میں تینوں کی الگ الگ تشریح بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جنت میں پہلے دو گروہوں کی کیا درجے ہیں اور آخری گروہ کی دوزخ میں کیا کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود پہ خوبصورت دلائل دیے گئے ہیں۔ صرف ایک دلیل اس میں سے بیان کرتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، یہ تم کاشت کرتے ہو کبھی غور سے دیکھا تم نے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ ناظرین کبھی غور کیجئے، ہم لوگ اتنا ہی تو کرتے ہیں، کسان اتنا ہی تو کرتا ہے کہ زمین کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس میں پھر پانی دے دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ صرف انتظار کرتا ہے۔ اس کے بعد اس ایک بیج کی چاکری کرنے کے لیے اتنے فیکٹرز، اتنے اسباب، اتنے عوامل نزدیک سے اور دور سے اور بہت بہت دور سے، زمین کی قوت نمو اس بیج پہ اثر ڈالتی ہے، پانی اس بیج پہ اثر ڈالتا ہے، ہاں ہوا اور ہوا کے اندر گیسز وہ اس بیج کی خدمت کرتی ہیں، اور دیکھیے کتنی دور سے سورج کی شعاعیں آتی ہیں، بس ایک بیج پہ مرکوز ہوتی ہیں، اور سمندر سے بادل اٹھتے ہیں، آتی ہے برکھا برستی ہے، اس بادل کے اندر نائٹریٹ شامل ہوتے ہیں، یہ بارش کا پانی جو ہوتا ہے یہ کھاد ملا پانی ہوتا ہے، اور پھر یہ دیکھیے یہی بادل جو ہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، برف جمتی رہتی ہے، سینکڑوں فٹ برف جمتی ہے، پھر اس کی راشننگ ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی وہ آتا رہتا ہے نہروں میں، دریاؤں میں، اور اس بیج تک پہنچتا ہے، اور نہ جانے کتنے فیکٹرز ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ اس ایک بیج کی خدمت کرنے کے لیے کتنی دور دور سے خادم چلے آ رہے ہیں۔ اب کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ یہ اتنے سارے خادم جو اس ایک بیج کی خدمت کرتے ہیں اور اس ایک بیج میں سے کونپل پھوٹتی ہے، کیا یہ سارے کسی ایک نظام کے ماتحت نہیں ہے؟ کیا ان سب کو پیدا کرنے والا، چلانے والا صرف ایک نہیں ہے؟ ورنہ سارے مل کے اس ایک بیج کی کیوں کر خدمت کر سکتے تھے؟ یہی بات تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ تم نے دیکھا اس بیج کو جو تم کاشت کرتے ہو؟ تم نے تو پھینک دیا، اب اس میں سے کونپل اگانے والے، پودا اور درخت اگانے والے تم ہو۔ یہ سورج کی شعاعیں تم پکڑ کے لا رہے ہو، بادلوں کو تم کھینچ کے لا رہے ہو، ہوا کو اور ہوا کے اندر آکسیجن کو اور نائٹروجن کو اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو تم ریگولیٹ کر رہے ہو، تمہیں تو ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ انتم تزرعون ہو، تم اسے اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا اس کو اگانے والے ہم ہیں۔ یہ باتیں سن کے پھر جی ہی جی سے آواز اٹھتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت برکت اور عظمت والی ہے وہ ذات جو حسین ترین، احسن ہے خالقین میں، سب سے بہتر تخلیق فرمانے والی ہے۔ آگے چل کے اسی سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ایک قسم کھاتے ہیں
اس قسم کے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا. کہتے ہیں پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، مواقع النجوم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اب کیا سمجھیں، ابھی تو دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ تاروں کے مواقع کی ہم عظمت اور اہمیت سمجھ سکیں. اس لیے خاموشی سے آگے بڑھنا پڑتا ہے. وقت آئے گا، سائنس ترقی کرے گی تو یہ آیت سمجھ میں آئے گی. میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ ناظرین، قرآن مجید سے بے اعتنائی برتنے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بار بار روکا ہے. ایک جگہ تو یوں کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے اس پیغام سے، اس نصیحت سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کا جینا اس دنیا میں تنگی کا جینا ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمى، کہے گا میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قد كنت بصیرا، تو آنکھوں والا تھا. قال، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے كذلك، بات یہ ہے، اتت کا آیاتنا، ہماری یہ آیات تجھ تک پہنچ چکی تھی، فنسیتها، تو نے بے اعتنائی برتے رکھی، تو نے بھلائے رکھا. فكذلك اليوم تنسى، آج اسی طرح سے ہم تیری بھی پرواہ نہیں کریں گے، تجھے بھی بھلا دیں گے. اسی قرآن مجید کے بارے میں آگے چل کے سورہ الحدید میں آیت آ رہی ہے، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی ہے ذات گرامی جو اپنے بندوں کی طرف کھلی کھلی نشانیاں بھیجتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. کیوں بھیجتا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. معلوم ہوا کہ جو لوگ اس قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم وہ اندھیرے میں ہے. اندھیرے سے روشنی میں تو یہ کتاب لائے گی، اس کے مطالب، معانی اور مفاہیم اسی کتاب کے لائیں گے. جب تک یہ کتاب ہماری زندگی کا، ہمارے جان و دل کا، ہمارے رگ و پے کا حصہ نہیں بنے گی، ہم لوگ روشنی میں نہیں آ پائیں گے. اور پھر دیکھیے آگے چل کے اسی سورہ الحدید میں قرآن مجید کس طرح سے اپنی طرف بلاتا ہے. ذرا خطاب کا انداز ملاحظہ فرمائیے. ارشاد گرامی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانی تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. ہماری زندگی کے لیے رحمت کی بارش یہ ہے. ہماری دل کی زمین اس وقت تک مردہ پڑی رہے گی جب تک کہ قرآنی رحمت کی بارش اس پر نہیں ہوگی. ناظرین، سورہ الحدید میں شروع میں ایک آیت آتی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن.
وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اور پھر آگے چل کے کیونکہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا. آگے چل کے سورہ مجادلہ آ رہی ہے، اس میں یوں کہا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم. تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے، تم 4 ہوتے ہو، 5 ہوتے ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالی کی معیت کا احساس ہو جائے تو زندگی کا رخ بدل جاتا. سورہ الحدید میں اللہ تعالی نے ایک ایسی آیت نازل کی ہے جو ہمارے پورے نظام کو گورن کر رہی ہے. آیت کے الفاظ پہ غور کیجیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا کھلی کھلی نشانیاں دے کے، دلائل، براہین، معجزات دے کے. جو شخص بھی آنکھیں کھول کے دیکھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. رسول بھیجے. اور کیا بھیجا؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. کتاب بھیجی، رسول، کتاب. اس لیے کہ رسول کی عملی زندگی اس کتاب کے مطابق ہوتی ہے. وہ کتاب کی عملی تشریح ہوتی ہے. وہ اس کتاب کا استاد بھی ہوتا ہے، اس کتاب پہ چل کے دکھاتا ہے، اس کتاب پہ عمل کرواتا ہے. میں نے پہلے درس میں کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ رسول اور کتاب ہے. کتاب اور کتاب والا. جب اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پہلی جگہ صراط سے مراد کتاب ہے، دوسری کے کتاب صراط سے مراد النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کا راستہ ہے. تو 2 چیزیں. تیسری چیز والمیزان، ہم نے میزان بھی اتارا تاکہ اس کتاب کے مطابق تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے مطابق زندگی گزاریں. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز اور بھی اتار دی. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا. فیہ بأس شدید، جس میں سخت قسم کا دبدبا ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے منافع بھی ہے. اب رسول بھیجا، کتاب بھیجی اور میزان بھیجا. عدل سے فیصلہ، اپنی آپ شرافت سے کرو، اور نہیں تو پھر راڈ آف آئرن بھی بھیج دی ہے کہ سختی کے ساتھ حدود اللہ کو قائم کرو. پہلے سمجھاؤ. رسول اپنے عمل کے ذریعے سے کتاب کی تبلیغ کرے اور میزان کے مطابق لوگ مل کے آپس میں بیٹھ کے فیصلے کریں. لیکن اگر کوئی بغیم بینہم پہ اتر آئے، سرکشی پہ اتر آئے، تو لوہا، حد، راڈ آف آئرن. اس کے بعد ناظرین ہم سورہ المجادلہ کی طرف جاتے ہیں. سورہ مجادلہ میں بھی حدود کی گفتگو ہو رہی ہے. سورہ مجادلہ نے زہار، یہ ایک فقہ کا موضوع ہے، اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا. اس سے متعلق قوانین اور حدود بیان کر دیے، شرعی احکام بیان کر دیے. شرعی احکام بیان کرنے کے بعد یوں فرماتے ہیں ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ہم یہ سب بیان کر دی ہیں سب باتیں تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدود ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں کافرین کون ہیں؟ جو حدود اللہ سے انکار کریں. قرآن مجید کی
آیت کے زیر و بم اور اس کے اسلوب پہ غور کیجئے. یہاں کافرین سے مراد وہ نہیں ہے جو اللہ کی ذات کو نہ مانے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، جو اللہ کی حدود کو نہیں مانتے ہیں، جو اس کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، جو اس کی شریعت کے نفاذ میں روڑے اٹکاتے ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آگے چل کے فرمایا کتب اللہ، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ میں اور میرے رسول اور پھر آگے میرے ماننے والے ہر حال میں بہر طور غالب آ کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور قوت والا ہے. اس کے بعد ناظرین ہم سورہ الحشر کی طرف آتے ہیں. سورہ الحشر میں ایک بہت اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع جو ہے اموال فے کا ہے. مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جو اموال ملتے ہیں، جائیداد ملتی ہے، وہ دو طریقے سے ملتی ہے. ایک تو یہ کہ ان ساتھ جنگ ہو جائے اور میدان جنگ میں انہیں جو ملے گا اس کو غنیمت کہا جائے گا. ایک وہ اموال ہیں جو بغیر جنگ کے ان کو ملتے ہیں، کہ غیر مسلم جائیدادیں چھوڑ کے چلے گئے. جیسے کہ مدینہ منورہ میں یہودی قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یا یہاں سے پاکستان سے ہندو چلے گئے بہت بڑی تعداد میں، اور اپنی جائیدادیں، اپنی املاک، اپنے اوقاف یہاں پہ چھوڑ گئے. یہ سب کے سب اموال فے کہلاتے ہیں، یعنی وہ اموال جو بغیر جنگ کے مسلمان حکومت کے یا مسلمان معاشرے کے ہاتھ لگے. یہ اموال فے ہیں. ان کے بارے میں قرآن مجید یوں کہتا ہے، سورہ الحشر کی آیت نمبر 6 سے میں تلاوت کر رہا ہوں. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، یعنی جنگ نہیں کی، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے بطور اموال فے کے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. ناظرین، پتہ چلا کہ یہ اموال فے جو ہیں یہ اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور پھر مسلمانوں میں یتامہ اور مساکین، ان مسلمانوں کی یہ ملکیت ہے، مسلمان حکومت کی یہ ملکیت ہے. اس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ جائیدادیں اور یہ املاک جو چھوڑ کے چلے گئے اقلیت کے لوگ، شاید یہ اقلیت کا حق ہے. ایسی بات نہیں ہے. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے. فرمایا جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نیز یہ اموال فے ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. اب وہ مہاجرین جو باہر سے آئے یا وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. پھر آگے ہی ان کی تعریف کی جا رہی ہے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اموال فے میں ان کا بھی حق ہے. اس کے بعد آگے ایک آیت آ رہی ہے، اگر اس کے مفہوم پہ کبھی غور کر لیں تو لرزہ طاری ہو جائے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ جو ہے اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہیں اور
ریزہ ریزہ ہونے کو ہیں، لیکن یہ ہمارے ہی دل ہیں جو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، جس کے پتھروں سے بھی تو نہریں پھوٹ بہتی ہیں، چشمے پھوٹ بہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کو بائی پاس کیا، ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی، جاننے کی، ماننے کی کوشش نہیں کی. آگے سورہ الصف میں ارشاد باری تعالی ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ کی ذات وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کے اور دین حق دے کے، تاکہ اس کو غالب کر دے جن سے دین پہ، تمام ادیان پہ، پوری زندگی پہ. خواہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے. اور پھر آگے اسی کے بارے میں آگے چل کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر. تجارت کیا ہے؟ سیدھے سیدھے دو کام کرو، اللہ پہ، اس کے رسول پہ سیدھا سیدھا سچا سچا ایمان لے آؤ، اور اللہ کے راستے میں جہاد میں لگ جاؤ، اپنے اموال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے. اور ایمان کہاں سے آئے گا؟ پھر قرآن کے راستے سے آئے گا. جیسے اسی کے آگے سورہ الجمعہ میں ایک چیز ملتی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار. ان لوگوں کی مثال کے توریت انہیں دی گئی، نازل کی گئی ان پہ، لیکن وہ توریت کے بوجھ کو اٹھا نہ سکے، توریت کے ساتھ وفا نہ کر سکے، اس کو نبھا نہ سکے. ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پہ توریت کے نسخے بڑے بڑے لاد دیے جائیں، مقدس کتابیں اس پہ لاد دی جائیں، اور وہ تورات والا گدھا کہلوائے. وہ گدھا ہے، سمجھ تو نہیں سکتا ہے توریت کو. اتنی بلیغ ہے یہ آیت، اتنی بلیغ ہے یہ آیت. اگر اس کے معنی پہ غور کریں تو یہ ان لوگوں پہ چشمہ ہوتی ہے جن پہ قرآن نازل کیا گیا، اور زندگی کے پروگرام میں، پورے پروگرام میں 40 سال 50 60 70 پروگرام میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ کبھی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے. تو فرمایا یہ ان گدھوں کی طرح سے ہیں جن پہ قرآن مجید کے نسخے لاد دیے گئے ہوں. اس لیے کہ گدھے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کلام کو سمجھے، وہ اس کو اٹھائے پھرتا ہے، اس کو اٹھا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اٹھا کے وہاں کھڑا. ہم نے بھی قرآن مجید کو اٹھایا ہوا ہے، کبھی وہاں سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، کبھی وہاں جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. ناظرین، ہم اللہ کی پناہ میں اس بات سے آتے ہیں کہ ہم پہ یہ آیت منطبق ہو جائے اور ہم ان لوگوں کی طرح سے ہو جائیں، بنی اسرائیل کی طرح، جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ یہ ان گدھوں کی طرح سے ہیں جن پہ کتابیں، مقدس کتابیں لاد دی گئی ہیں. کتابوں کی فہم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی کتاب مبین، فی امام مبین. سورہ یاسین کی ابتدا کرتے ہوئے آخرت کے موضوع پہ گفتگو کریں گے اور کچھ اور صورتوں کا بھی مطالعہ کریں گے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے چلے جاتے ہیں لوگوں کے ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے، وآثارہم، اور ان اعمال کے آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں.
معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں اعمال کا جو اندراج ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ عمل جو اس نے کر دیا درج ہو گیا. دوسرا اس عمل کے امپریشنز ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں خود اس کی اپنی شخصیت پہ، اس کے ماحول پہ، روحانی اثرات ہوتے ہیں، نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. اور تیسرے اس عمل کے نتائج ہوتے ہیں جو بہت طویل عرصے تک جاری رہتے ہیں. مثلا ایک شخص نے ایک ہسپتال قائم کر دیا. اب جب تک وہ ہسپتال میں لوگوں کا علاج ہوتا رہے گا اس کو اجر پہنچتا رہے گا. مسجد قائم کر دی. ایک شخص نے ہیروئن کی ایجاد کر دی، شراب کی ایجاد کر دی. اب جب تک کہ لوگ نشہ بازی کرتے رہیں گے، اپنے گھر برباد کرتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں سب کچھ لکھا جاتا رہے گا. تو یہ آثار ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور اعمال کے آثار کو بھی لکھتے چلے جاتے ہیں، اور بعض اعمال کے آثار تو قیامت تک چلتے ہیں. سورہ یاسین میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ کسی بستی میں 2 رسولوں کو بھیجا گیا، اللہ کے پیغامبروں کو. تو بستی کے لوگوں نے ان کے ساتھ بحث و تمہیز کی، ان کی بات نہیں مانی. تو اسی بستی میں سے دوسرے کنارے سے ایک آدمی آیا، اس نے ان رسولوں کی حمایت کی اور یوں کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. اے لوگو، ان اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کی اتباع کرو. ان میں 2 خوبیاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یسألکم اجرا، کسی دنیا کی طلب نہیں ہے، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اپنی تبلیغ کی کوئی مزدوری تم سے نہیں مانگتے. اور دوسری بات یہ وہم مہتدون، اور خود ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور اس ہدایت پہ مخلصانہ طور پہ خود عمل کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک صحیح مبلغ اور داعی میں 2 بنیادی صفات ہونی چاہیے. ایک تو وہ بے غرضی سے بغیر کسی مزدوری اور اجر کی لالچ کے دین کا کام کرتا چلا جائے. دوسرا یہ کہ جو جس دعوت کی طرف وہ بلا رہا ہے، جس ہدایت کی طرف اوروں کو بلا رہا ہے، اس پہ خود بھی عمل کرنے والا. اچھا جی، واقع یہ ہوا کہ بستی کے لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا. قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤ. مطہرات کو کہ وہ چاہیں تو دولت لے کے چلی جائیں. اور دیکھیے حضور کی بیویوں میں سے کسی نے دنیا کی دولت کو اختیار نہیں کیا، آخر وقت تک حضور کے ساتھ رہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مال پہنچتا رہا، لیکن حضور کی زندگی آخر وقت تک وہی زہد و تقشف کی رہی. اور وہ رات، وہ آخری رات، وہ اندھیری رات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آخری رات تھی، وہ سال پا رہے تھے. اس رات آپ کے گھر میں بتی جلانے کو، روشنی کرنے کو تیل موجود نہیں تھا. آپ کی ذاتی زرہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی. تو ازواج مطہرات نے یہ زندگی قبول کی لیکن مال و دولت کو قبول نہیں کیا. اس کے بعد ایک خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے. میں وہ خطاب جلدی سے پڑھ کے آگے رخصت ہوتا ہوں. ارشاد ہے، نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. اس کے بعد
ایک موضوع ہے، بہت دلچسپ موضوع. میں اکثر اپنے دوستوں سے، علماء سے یہ پوچھتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ، یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی حضور پہ درود بھیجتے ہیں. اہل ایمان تم بھی بھیجو، درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. اچھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا 10 مرات. جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا. اچھا ابھی تو یہ بتاؤ کہ اللہ اگر کسی شخص پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ درود بھیج دیا، چلو آ گیا، فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں تو نقد کی بات بتاؤ. تو جیسے پہلی آیت میں نے سورہ احزاب سے پڑھی ہے، دوسری آیت بھی سورہ احزاب سے سن لیجئے. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ وہ تم پر درود بھیجتی ہے اگر تم میرے حبیب پہ درود بھیجو گے. یصلی علیکم، تم پہ درود بھیجتی ہے، وملائکتہ، اس کے فرشتے بھی تم پہ درود بھیجتے ہیں. کیوں؟ کس فائدے سے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور روشنی کا طالب بن چکا ہے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی تعلق پیدا کرنا چاہیے اور درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. اسی سورہ احزاب میں پردہ کے احکام ہیں. اس میں فرمایا کہ اپنے اوپر اوڑھنی اوڑھ لو. پھر اسی سورہ احزاب میں پردہ کے جو حکم ہے اس کے الفاظ میں بدلے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے. پلو اگر لٹکائیں گے تو چہرہ بھی چھپ جائے گا. آگے آ کے وہ آیت آ رہی ہے جس کی میں شرح پہلے کر چکا ہوں، ختم نبوت سے متعلق. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی آخری نبی، ختم کرنے والے. نبوت کے سلسلے کو نبیوں پہ مہر کسی کاغذ پہ، کسی دستاویز پہ آخری چیز ہوتی ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ آیت اور بھی بہت سے مقامات پہ یہ اس مفہوم آتا ہے، بلکہ شروع میں ہی آ جاتا ہے. 1% بھی گنجائش نہیں چھوڑتی ہے اس بات کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے. یہی وجہ کہ 1500 سال کی مدت میں کوئی نبی نہیں آیا. اور کسی نے اگر دعویٰ کیا ہے اور کچھ عرصے چلت پھرت دکھا لی ہے تو امت نے ہمیشہ اس کو کنڈم کر کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. سورہ احزاب کے آخر میں وہ آیت آ رہی ہے جس میں بار امانت کا ذکر ہے. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ہم نے اپنی ایک امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے. سب ڈر گئے اور یہ امانت قبول کرنے سے، اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. حملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا. اٹھا تو لیا لیکن ظالم نکلا، جاہل نکلا، اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا اور اس امانت کو سمجھنے سے بھی اس نے گریز کیا. گریز ہی تو کر رہا ہے. 1000 میں سے ایک آدمی قرآن سمجھنے والا نہیں ہے. اور دیکھیے یہ بات سورۃ جمعہ میں اور انداز میں بیان کی گئی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھا لیا، اٹھانے کو تو اٹھا لیا، ثم لم يحملوها، پھر اٹھانے کا حق ادا نہیں کر سکے. کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی ہے، يحمل اسفارا، کہ وہ مقدس کتابیں لادے پھرے.
گدھے پہ اگر کتابیں لاد دی جائیں، تورات، انجیل، زبور کے بڑے بڑے نسخے اس پہ لاد دیے جائیں، تو وہ گدھا جو ہے وہ حامل تورات نہیں بنتا، وہ صاحب انجیل نہیں بنتا، وہ صاحب زبور نہیں بنتا۔ ایسی وہ مسلمان اگر وہ قرآن کو گھر میں سجائے سجائے پھرے، غلافوں میں لیے لیے پھرے، تو وہ صاحب قرآن نہیں بنتا، صاحب ایمان نہیں بنتا، اس لیے کہ ایمان کا مصدر و منبع تو صرف قرآن ہے۔ فرمایا امانت کو اس نے نہ سمجھا، جہول بن گیا، اس امانت کے مطابق اس نے عمل نہ کیا، ظلوم بن گیا۔ اے کاش اتنی بڑی امانت جو اس نے اٹھائی تھی اس کو سنبھال بھی لیتا۔ اس نے کہا نا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ یار اٹھا تو لائے تھے لیکن راستے میں کہیں گراتے نہ، اٹھانے کا حق ادا کرتے۔ آسماں بار امانت نہ توانست کشید، قرۂ فول بنا میں من دیوانہ زدن۔ ناظرین، اصل میں امانت سے مراد خلافت ہی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی بنتا ہے کہ خلافت کا اصل دستور قرآن مجید ہے۔ اب اس قرآن مجید سے ہم روگردانی کرتے چلے جائیں گے تو پھر وہی بات آئے گی جو سورہ سبا میں کہی گئی، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ۔ ان لوگوں نے ہمارے پیغام سے، ہماری ہدایت سے منہ موڑا، ہم نے ان پہ بند توڑنے والا سیلاب بھیج دیا۔ اور آگے چل کے تو اتنی سخت آیت ہے اسی سورہ سبا میں کہ جن لوگوں نے ہماری ہدایت سے منہ موڑ دیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا، قصہ ہائے پارینہ بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم ظلوم و جہول بنے یا ہم پہ اللہ کی یہ وعید صادر ہو۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاطر میں یہ بات اور وضاحت سے بیان کی گئی۔ ارشاد ہوا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کے عالم بندے ہوں۔ من عبادہ العلماء، ان کے اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ہی خشیت اختیار کرنے والے ہیں، پستی اختیار کرنے والے ہیں، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بار امانت اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور علم نصیب فرمائے، قرآن مجید کی معرفت نصیب فرمائے، اور آج کی رات کو سچ مچ میں یوم پاکستان منانے کی توفیق فرمائے، اور ہم سب پاکستان کے لیے دعائیں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اهدنا